السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے حضرت مولانا شعیب الحسینی صاحب مدظ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس تعلق سے ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جوابات سے ہم سب کو برابر فرمائیں گے۔ مولانا، آپ سے ایک سوال تو یہ ہے کہ آج کل کے حالات ہم دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، بہت ہی نازک گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، خاص طور سے سیریا میں، وہاں پہ ہلاکتیں، بربادیاں، خون ریزیاں، سفاکیت، ظلم و بربریت کا دور دورہ ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مبارک کام کو شروع کیا کہ جو مسلمانوں کے عمومی مسائل ہیں دنیا میں، ان پر گفتگو کی جائے اور کچھ باتیں اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائیں، تاکہ اس کے ذریعے جو ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں، اور جن کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ان تک وہ فائدہ بہرحال پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور ہماری بات کو کارآمد بنائے، اور اس کے ذریعے سے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، وہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ سخت ثابت ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اور پھر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ان کے اندر جو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے روز بروز، ویسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا طاقتیں پیچھے ہیں؟ ایسا کن وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے؟ کچھ باتیں تو دینی ہیں، دینی بنیادوں پر ہیں، کچھ باتیں بہرحال ظاہری اور دنیاوی اور اسباب کے اعتبار سے ہیں۔ دینی اعتبار سے بات یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس امت کو اٹھایا ہے، اور جس چیز سے اس امت کا مستقبل جوڑا ہے، وہ کام جب تک یہ امت کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، تب تک اللہ کی طرف سے نصرتیں آئیں گی، اور یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے انبیاء کو بھی آزمایا، مومنین کو بھی آزمایا، اور اللہ کا فیصلہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نتیجتاً جو مدد ہوتی ہے اللہ کے مومن کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ نتیجہ آخرکار اللہ کا لحاظ کرنے والے، اللہ کے متقی بندوں کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے دینی اعتبار سے ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی شرط مفقود ہے۔ ایمان کی شرط جو اعلیٰ ہونے کے لیے ہے اللہ نے رکھی ہے، وہ ہم سے چھٹ رہی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز جہاں تک میں سمجھتا ہوں قرآن کی روشنی میں اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فارمولہ دیا ہے اس امت کو، وہ دو بنیادوں پر ایک مقصد سے جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، پوری آیت۔ اس کے اندر جو اللہ نے امت کو کھڑا کرنے کی بات کہی ہے، وہ اس کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ آپس میں اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر آپس میں جڑنا ہے، اور ایک دوسرے کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو اس سے پہلے کی آیت میں آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے پوری زندگی کو لگا دینا، اور ہر زندگی کے شعبے میں اللہ کا لحاظ کرنا، اللہ کی شریعت کا خیال کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اتحاد اور وحدت کا ثبوت دینا، اور پوری امت کے شیرازے کو جوڑنا۔ اس بنیاد پر جب امت کھڑے ہو کر یہ کام شروع کرتی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو پھر نتیجتاً اللہ کی مدد آتی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کمثل یہود والنصارى، اور کافر طاقتوں کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دو فیکٹ یا دو جو بنیادی ریزن ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارا یہ مشن قائم نہیں ہوتا ہے، تو پھر نتیجہ اللہ کی طرف سے پلٹ جاتا ہے۔ بحبل من الناس وحبل من اللہ، ان دو بنیادوں پر ان کے حق میں بھی الٹا پلٹی ہوتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس کا مظہر سامنے آتا ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں،
اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے دنیا میں عروج و زوال کی قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے اور ایک دوسری طاقتوں کے لیے، اس اعتبار سے بھی ہماری یہ امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیچھے ہے۔ اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ بنیاد ہم سے چھٹ رہی ہے، فوت ہو رہی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے آپ جائزہ لیں گے تو امت پچھڑی ہے، پیچھے ہے۔ اس لیے یہ حالات علی العموم پیش آ رہے ہیں ساری امت کے ساتھ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کہا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق